السلام علیکم۔ آج ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل سیکنڈ ایئر کی پہلی غزل جو علامہ اقبال کی ہے اس کو پڑھیں گے، جو ہمارے شارٹ سلیبس میں چونکہ اقبال کی دونوں غزلیں شامل ہیں۔ آج ہم پہلی غزل جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے میرے پاس 127۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو پیدا ہوئے ہیں سیالکوٹ میں، وہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو ہوئی ہے۔ اقبال جیسا مرد مومن جو ہے وہ تاریخ میں دوسری دفعہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اقبال جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا، مسلمانوں کو آزادی کے لیے اکسایا، اور آج ہم آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں، اس میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی پہلی غزل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ خود آگاہی ہوتا ہے اپنی پہچان کرنا، اسرار راز کو کہتے ہیں، شہنشاہی بادشاہ یعنی کہ بادشاہ کے راز۔ اقبال کے ہاں عشق کا تصور بہت وسیع ہے۔ اقبال عشق کا معنی جو ہے لیتے ہیں، یہ دنیاوی عشق نہیں ہے، مجازی عشق نہیں ہے۔ اقبال کے ہاں عشق الہی ہے، عشق رسول ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ، جو مومن اللہ اور اس کے رسول کا عشق حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنی آپ پہچان بھی کر لیتا ہے، رب کی پہچان بھی کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مومن جو ہے اپنا جو ہو اس کا پیدا کرنے کا مقصد ہے جو رب نے اس کو دیا ہے، کہ رب نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ کس حوالے سے؟ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ جب عشق انسان کو ہو جاتا ہے رب اور اس کے رسول سے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں۔ وہ بندہ کہ جو دنیا داری کے حوالے سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی پہچان کر لیتا ہے، تو اس کو دنیا کی دولت کی، اس کو جاؤ جلال کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف اور صرف زندگی گزارتا ہے تو رب کے لیے گزارتا ہے، اور وہ دنیا میں اس طرح جتنا بھی وہ رب اور اس کے رسول سے محبت کرتا جائے گا، وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قرب کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اس کی دنیا کی دولت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے معنی رکھتی ہوگی چیز کہ جو رب کی محبت ہے، اس کے لیے معنی رکھتی ہوگی وہ چیز کہ جو رب کے قریب تر لے کے جاتی ہے۔ تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنی پہچان کر لیتا ہے، خود ہی ہوتا ہے خودداری، غیرت، اپنے آپ کی پہچان، تو جب انسان جو ہے وہ اپنی پہچان کر لیتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کو دنیا کی یہ جاؤ جلال، یہ شان و شوکت، یہ دولت، یہ رتبہ مرتبہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ صرف زندگی گزارتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس کے ساتھ جو ہے انسان جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، غلام پیدا نہیں کیا، وہ غلامی کی ذہنیت جو ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے جب انسان کے اوپر اپنے آپ کی پہچان اور رب کی پہچان جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ سلسلہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی مطابقت کے حوالے سے شعر کی جو ہے وہ تشریح میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا میں مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک شعر لکھیں اس میں جو ہے، عشق دمے جبرائیل، عشق دمے جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق دمے جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ ایک دفعہ پھر بول رہا ہوں، عشق دمے جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ دوسرا شعر ہے، عطار ہو، غزل کا دوسرا شعر، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر کا ہی۔ یہ 4 نام جو لیے گئے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار، مولانا جلال الدین رومی، تیسرا نام ہے رازی، فخر الدین شیخ فخر الدین رازی، اور چوتھا نام ہے ہمارے پاس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ عطار ہو، رومی ہو، یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور رازی اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فلاسفر بھی ہیں۔
اور اس طرح سمجھے کہ علماء میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آج اگر تاریخ میں ان کے نام زندہ ہیں تو ان کے کام کی وجہ سے ہیں، ان کے کام کی وجہ سے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ نہیں ملتا بیاہ سحرگاہی، کہ جب تک صبح اٹھ کے گریہ زاری نہیں کریں گے، یعنی کہ رب کے حضور حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے نام جو ہے انہوں نے دن رات محنت کی ہے، رب کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آزاری کی ہے۔ تو آج یہ نام چونکہ اقبال یہ کیوں استعمال کریں، کیونکہ اقبال خود جو ہے وہ سحر خیزی کی عادت تھی ان کو، اور یہ بیاہ سحر کا ہی جو ہے اس کو اٹھ کے اللہ کے حضور حاضروں کے لیے آزاری کرنا، دعائیں کرنا، یہ ایک اس طرح سمجھے کہ اقبال نے یہ استعمال کی ہے سلسلہ کہ تہجد پڑھنا، تہجد پڑھتا ہے صبح جو ہے ان کے جو بندہ پڑھتا ہے، جب اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کے لیے جو ہے وہ اٹھے گا تو اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کو دنیا کا لالچ نہیں رہتا، وہ صرف وہ صبح اٹھنا مشکل ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے جو لوگ جو ہے وہ صبح اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ سارے دن کی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دینی ہوتی ہیں، جتنا رزق دینا ہوتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے، کہتا ہے کہ پورے دن کی آدھی نعمتیں بغیر کوشش کے اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کا جو ہے وہ اتنا دنیا کے اندر اتنا نام ہوگا کہ جس طرح یہ ہمارے جو ہے وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو، یہ بڑے بڑے نام جو ہے یہ صرف اسی لیے جو ہے وہ تاریخ میں زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رب کی ذات کو بھی راضی کیا ہے۔ شعر اس میں جو ہے وہ کوٹ کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نو امید ہوتا ہے مایوس، تیسرا شعر ہے غزل کا، نو امید نہ ہو ان سے اے رابر فرزانہ، کم گوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ رابر فرزانہ تو دانشمند رہنما، کم گوش ہوتا ہے سست کاہل، لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ بے ذوق ہوتا ہے ذوق سے آری، شوق سے آری، لگن سے آری۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے، چونکہ مسلمان کا مقام و مرتبہ اقبال کے لیے سب سے بلند ہے، جس طرح شاہین کا لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں، شاہین اپنی صفات میں الگ تھلگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بلند پرواز پرندہ ہے، اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے جب زوال پذیر، مسلمان قوم جب یہ غلام بنی تو ہمارے رہنما 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بڑا زیادہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب اقبال جیسے رہنماؤں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو سیگا استعمال کیا گیا ہے رابر فرزانہ، یہ قائد اعظم کے لیے اقبال نے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اقبال نے جب قائد اعظم کے لیے یہ درخواست کی کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آزادی کے لیے کام کریں، تو اقبال جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کوششوں سے مسلمان جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دی مسلمانوں نے کہ آزادی حاصل کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ جو ہے اس طرح جو ہے مسلمان جو ہے سست روی کا شکار تھے کہ قائد اعظم کو وہ چیز پسند نہ آئی، قائد اعظم مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ پھر اقبال کے کہنے پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ واپس آئے، انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آزادی کے لیے کوشش کی تو مسلمان آزاد ہو گئے۔ تو اقبال جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ نا امید نہ ہو ان سے، نا امیدی جو ہے وہ ظاہر نہ کر۔ یہ لوگ جو ہے مسلمان جو ہے یہ سست روی کا شکار ہے، یہ سست ہوئے پڑے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کالی جو ہے وہ اس نے حصہ بنا لیا ہے، جگہ بنا لی ہے۔ لیکن اے رابر فرزانہ، یہ لوگ سست ہیں لیکن
بے ذوق نہیں ہے، یہ باذوق لوگ ہیں. ان کو صرف ایک اچھے رہنما کی ضرورت ہے، ان کو صرف ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ان کی ضمیر کو جھنجھوڑے، جو ان کو جو ہے وہ جگائے کہ واقعی جو ہے ہم اگر آزادی حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی جو ہے وہ جاؤ ثروت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی کھوئی ہوئی جو ہے وہ عزت کو واپس لے سکتے ہیں. تو اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو راہبر فرزانہ کہتے ہیں کہ اے راہبر فرزانہ ان کے لیے کوشش کر، یہ لوگ جو ہے تمہارے معیار پہ پورا اتریں گے، تمہاری کوششوں کو بروئے کار لائیں گے اور اپنی آزادی حاصل کریں گے، ان کے لیے جو ہے وہ مایوس نہ ہو. یہ باذوق لوگ ہیں اور مسلمان جو ہے جن کے اندر آزادی کا جذبہ ابھرتا ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اقبال کا شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پھر ایک دفعہ بول رہا ہوں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. چوتھا شعر ہے اسی غزل کا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی ایسا پرندہ ہے کہ جہاں پہ لاہوتی لاہوت ایسا مقام ہے جہاں رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو طائر لاہوتی جو ہے وہ شاہین کو کہا گیا ہے جو سب سے بلند پرواز، یہ شاہین کی صفت ہے جو سب سے بلند پرواز کرتا ہے. تو شاعر نے مسلمان کو بھی یہ شاہین کہا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کوتاہی ہوتا ہے کمی، سستی، رکاوٹ، کہ اگر ایک پرندہ بلند پرواز ہے تو وہ دانے کی غرض سے جو ہے اس کے لالچ میں اپنی پرواز میں کمی لا کے اپنے آپ کو نیچے لے کے آتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، وہ پرندہ مر جائے کہ جس سے پرواز میں کوتاہی ہو. یہ پرواز میں کوتاہی وہ پرواز ہے کہ جو مسلمان کے اندر غیرت اور خودداری اور عزت ہے، اگر اس کو داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ رزق حاصل کرنا ہے، اس کو داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ پیسہ حاصل کرنا ہے، تو اقبال کہتے ہیں اس رزق سے مر جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ جو ہے اقبال مسلمانی کی جس طرح شاہین کی صفات ہیں، اسی طرح اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کی بھی صفات ہے جس میں خودداری اور غیرت سب سے بڑی صفت ہے. اگر وہ نہیں ہے، اس کو داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، تو اقبال کہتے ہیں اس کو داؤ پہ لگانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کو گلے لگا کے اس کا نام بھی باقی رہے گا. شعر لکھیں اس میں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ایک اور شعر اس میں لکھ لیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. پانچواں شعر ہے اس غزل کا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. دارا و سکندر، یہ دارا ایران کا بادشاہ تھا، سکندر مقدونیہ کا بادشاہ تھا، یہ سکندر اعظم جو ہے جس کا سے وہ مرد فقیر اولا، وہ مرد فقیر جو ہے وہ بہتر ہے کہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہے. اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لقب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو عطا کیا. اسد اللہ ہے اللہ کا شیر، اللہ کا شیر. شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح جنگل کے اندر شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس سے سارے ڈرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے سلسلہ جو ہے اقبال آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دارا و سکندر جو ہے ایسے بادشاہ تھے کہ جن نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور ان کے سے بہتر اقبال کس کو کہہ رہی ہیں، وہ فقیر آدمی، وہ درویش آدمی، وہ ان سے بہتر ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی دولت جاؤ ثروت اپنے ظلم کے حوالے سے، اپنی جو ہے وہ بادشاہ کے حوالے سے جو ہے وہ جانے جائے کہ مادی چیزیں ختم ہونے والی چیزیں
ہیں, لیکن اقبال کہتے ہیں وہ فقیر, وہ درویش جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اپنی ذات کا عرفان اور اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تر ہوتا جاتا ہے اور اس کا رتبہ بھی اللہ کے قریب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ صرف دنیاوی جو ہے وہ جاؤ سبت کی بل پہ جانے جاتے ہیں, لیکن اقبال کے نزدیک وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اچھے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور جس کی فقیری میں وہ اسد اللہ ہے کہ جو لوگ یہ درویش لوگ جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ سے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ان میں بہادری, جرأت, رتبہ, مرتبہ, اخلاص, خلوص, پیار, محبت, یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں ان لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے درویش لوگ ہوتے ہیں, اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو میں حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا, میں اس کا پرچار کرتا رہوں گا. تو ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو وہ لوگ جو درویش ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ سوائے رب کی ذات سے کسی سے ڈرتے نہیں. اس میں شعر کوٹ کریں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آخری شعر اس غزل کا, آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. روباہی ہوتا ہے مکاری, چلاکی, فریب, دھوکہ, اور یہ ساری صفات ہیں لومڑی کی. لومڑی کی طرح چلاک ہونا, عیار ہونا, مکار ہونا. تو آئین کہتے ہیں دستور کو, جمع مردہ بہادر لوگ, حق گوئی سچی بات کہنا, بے باکی ہوتا ہے کسی سے نہ ڈرنا. تو جس طرح میں نے پہلے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ شیر جو ہے وہ کسی سے جنگل کے میں سے کسی جانور سے ڈرتا نہیں ہے, سارے اس سے ڈرتے ہیں. اور لومڑی جو ہے وہ اپنی عیاری اور مکاری اور چلاکی کی وجہ سے جانی جاتی ہے. اقبال کا کہتے ہیں کہ جو جوان مرد ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے درویش لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں, مومن لوگ ہوتے ہیں, وہ حق بات کہنے سے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, سچی بات کہنے سے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ حق بات بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور اللہ کے شیر کہلانے والے درویش لوگ جو ہیں ان کو مکاری اور عیاری نہیں آتی, چلاکی نہیں آتی, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, فریب نہیں دیتے. وہ صرف اگر دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں گے وہ رب کی رضا کے لیے کریں گے, کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیں گے. تو یہاں پہ زندگی کے اندر وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں ان جو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتے ہیں, آئین بنا لیتے ہیں کہ صرف اور صرف زندگی گزارنی ہے تو رب کی رضا کے لیے گزارنی ہے. اور جو رب کے ہو جاتے ہیں, رب کہتا ہے کہ میں ان کا ہو جاتا ہوں, اور وہ کسی سے پھر ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ رب کی رضا کی خاطر وہ زندگی گزارتے ہیں. رب کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیروں جیسی بہادری پیدا کرتا ہے. وہ لومڑی جیسی مکاری زندگی میں نہیں آنے دیتے. وہ مکار اور عیار نہیں ہوتے بلکہ شیر کی طرح بہادر ہوتے ہیں. شیر کوٹ کریں گے اس میں, ہزار خوف ہو لیکن, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی ہے یہی رہا ہے, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. ایک دفعہ پھر بول رہا ہوں, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.